السلام علیکم دوستوں، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورہ انبیاء، سورہ القلم۔ ان میں سے 4 پہلی صورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخر کی صورتوں میں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے والد کا نام متہ ہے اور آپ کا دور نبوت حضرت موسیٰ و حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور ڈھٹائی و سرکشی کے ساتھ کفر پر ڈٹے رہے۔ پچھلی نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔ تب یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بددعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ عذاب کا سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہانی دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو شدت سے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا، تب وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں، اسی لیے اس کے جسم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور رب تعالیٰ سے معافی کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک سے دعا و استغفار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا
کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کا ایک بیل دار درخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے؟ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قوم یونس ایمان تو لے آئی تھی لیکن ان کی یہ حالت ہمیشہ نہ رہی اور ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے پھر ظلم و ستم اور کفر اور شرک کو اپنا لیا۔ اس زمانے کے اسرائیلی نبی ناہوم علیہ السلام نے اگرچہ ان کو بہت سمجھایا اور ہدایت کی راہ دکھائی مگر اس مرتبہ گزشتہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کو زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ تب وحی الہی کی روشنی میں ناہوم علیہ السلام نے نینوا کی تباہی کی خبر دی اور ان کی پیشن گوئی سے 70 برس کے اندر آشوری قوم کا تمدن اور ان کا مرکزی شہر سب بابلیوں کے ہاتھوں اس طرح فنا ہو گئے کہ دنیا میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا شمار اپنے برگزیدہ اور نیکوکار نبیوں میں کرتے ہوئے فرماتا ہے، بس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے خدا کو پکارا اور وہ بہت مغموم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لے لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا۔ بس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکوکاروں میں رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد ہے۔ اب جب بھی کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ دوستو، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اور میری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔